الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہم روزے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ رمضان کی فضیلت میں اب تک ہم نے تراویح کتنی رکعت ہے اور روزے کے جو ضروری مسائل ہیں وہ سب ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن سامعین، جہاں روزہ رکھنے کے بے شمار فضیلت ہے، وہیں بغیر کسی صحیح مجبوری کے رمضان المبارک کا روزہ ترک کرنے پر سخت وعیدیں اور عذاب بھی ہیں۔ رمضان شریف کا ایک بھی روزہ جو بلا کسی عذر شرعی جان بوجھ کر ضائع کرتا ہے، اب اگر وہ عمر بھر بھی روزے رکھتے ہیں تب بھی اس چھوڑے ہوئے ایک روزے کی فضیلت وہ نہیں پا سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑتا ہے، اس ایک روزے چھوڑنے کے وجہ سے 950 سال دوزخ میں جلایا جائے گا، جو جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑتا ہے۔ اب آپ کاؤنٹنگ کر لیجئے کہ کتنے روزے چھوٹے ہیں، اور ایک روزہ چھوڑنے پہ 950 سال دوزخ میں جلایا جائے گا۔ اور وہ ایک روزے کا کفارہ کیا ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جس نے ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑا یا توڑ دیا تو اس کو ایک روزے کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 دنوں تک مسلسل روزہ رکھے، اور اگر وہ روزہ 60 دن تک نہیں رکھتا ہے تو غلام آزاد کرائے، اور اگر وہ غلام آزاد نہیں کرا سکتا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ ایک روزہ کا کفارہ ہے۔ اب اس پہ ہم اگر جوڑ لیں ہم نے کتنے روزے چھوڑے ہیں، ہمیں کتنا روزہ رکھنا پڑے گا، یا کتنے غلام آزاد کرانے پڑیں گے، یا کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، بہرحال سب اپنے حال سے واقف ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ کفارہ نہ ادا کیا جائے تو حضور نے فرمایا کہ ایک روزہ چھوڑنے پہ 950 سال اس کو دوزخ کی آنکھ میں جلایا جائے گا۔ تو سامعین، کوشش کرے کہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا، یعنی نہ رکھا، تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ بعد میں بھی رکھ لے۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی تھی، اب وہ کسی طرح نہیں پا سکتا۔ یعنی جو روزہ رمضان المبارک میں ہم نے چھوڑ دیا، اب اگر ہم کفارہ بھی ادا کرتے ہیں تو بھی فضیلت تو وہ ہم نہیں پا سکتے، خالی اس روزے کا وہ کفارہ ادا ہوگا۔ اور جو لوگ روزہ رکھ کر بغیر کسی صحیح مجبوری کو توڑ ڈالتے ہیں، وہ اللہ عز و جل کے قہر و غضب سے خوب ڈرے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا، میں ایک دن سویا ہوا تھا تو خواب میں 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ سے لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹکٹوں کی رانگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا، اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جس سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو۔ ناظرین، رمضان کا روزہ بلا اجازت شرعی توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ وقت سے پہلے افطار کرنے سے مراد یہ ہے کہ روزہ تو رکھ لیا مگر سورج غروب ہونے سے پہلے جان بوجھ کر کسی صحیح مجبوری کے بغیر توڑ ڈالا۔ اس حدیث پاک میں جو عذاب بیان کیا گیا ہے وہ روزہ رکھ کر توڑ دینے والوں کے لیے ہے، اور جو بلا عذر شرعی روزہ رمضان ترک کر دیتا ہے وہ بھی سخت گناہگار ہے اور عذاب نار کا حقدار ہے۔
اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ہمیں اپنے قہر و غضب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ سامعین، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے، تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص بدبخت ہے، اور جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو وہ بھی بدبخت ہے، اور جس نے کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑا وہ بھی بدبخت ہے۔ دیکھیں نا، حضور رحمت للعالمین ہے، لیکن حضور کو ان سب باتوں سے سخت ناراضگی ہے، حضور پسند نہیں کرتے تھے ان باتوں سے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑھا، اور اس شخص کی بھی ناک مٹی میں مل جائے جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا پھر اس کی مغفرت ہونے سے قبل گزر گیا، اور اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے جس کے پاس اس کے والدین نے بڑھاپے کو پا لیا اور اس کے والدین نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا، یعنی بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کر جنت وہ حاصل نہیں کر سکا۔ تو حضور ان سب چیزوں سے سخت ناراض ہوتے تھے۔ ایک طرف حضور نے بدبخت بتایا اور ایک طرف کہا کہ ان کی ناک بھی مٹی میں مل جائے۔ تو سامعین، کوشش کریں کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آئے تو وہاں درود شریف پڑھا جائے۔ اکثر لوگ درود شریف پڑھنا بھول جاتے ہیں، تو اس غفلت سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ روزے کی اگرچہ ظاہری شرط یہی ہے کہ روزہ دار قصداً کھانے پینے اور جماع سے بچا رہے، تاہم روزے کے کچھ باطنی آداب بھی ہیں جن کا جاننا ضروری ہے تاکہ حقیقی معنوں میں ہم روزے کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ روزے کے 3 درجے ہیں، جس میں پہلا درجہ تو عوام کا روزہ، دوسرا درجہ خواص کا روزہ، اور تیسرا درجے میں اخصص الخواص کا روزہ ہوتا ہے۔ عوام کا روزہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ رکانہ، یعنی جو روزے کے لغوی معنی ہے وہ رکانہ، یعنی لہٰذا شریعت کے اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصداً کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں، اور یہی عوام یعنی عام لوگوں کا روزہ ہے۔ سب اسی طرح رکھتے ہیں، لیکن ایک اور درجہ روزہ کا تھا، وہ ہوتا ہے خواص کا روزہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکنا خواص یعنی خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ یعنی اس نے ہاتھ کو گندے کاموں سے روکا، پیر کو بری جگہ جانے سے روکا، زبان سے گالی گلوچ اور غیبت سے بچا، آنکھ سے برائی دیکھنے سے بچا، کان سے گانے ڈرامے سننے سے بچا۔ تو یہ سب خواص یعنی خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، یہ دوسرے درجے میں آتے ہیں۔ اور ایک تیسرا درجہ ہے اخصص الخواص کا روزہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہونا، یہ اخصص الخواص یعنی خاص کا لوگوں کا روزہ ہے۔ یعنی تمام تر چیزوں سے اس میں رک جاتے ہیں اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یعنی اعتکاف میں دیکھتے ہیں آپ لوگ بیٹھے رہتے ہیں کچھ لوگ، تو یہ لوگ اخصص الخواص میں آتے ہیں، یعنی خاص لوگوں کا روزے میں آتے ہیں۔ ضرورت تو اس امر کی ہے کہ کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام تراجائے بدن کو بھی روزے کا پابند بنایا جائے، اور یہی صحیح بھی ہے اور شریعت کے حساب سے یہ درست بھی ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے اعتکاف کے ہی بارے میں کچھ مسائل پہ بات کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے پورے روزے اچھی طرح رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔